چھوٹے سے قصبے نور نگر میں ایک 11 سالہ لڑکا زین اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والدین ایک حادثے میں کئی سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے اور زین ہمیشہ خود کو دنیا میں تنہا محسوس کرتا تھا۔ وہ نہ زیادہ باتیں کرتا نہ ہی کسی کھیل میں دلچسپی لیتا۔ زین اکثر رات کے وقت آسمان کو دیکھ کر سوچتا کہ کاش وہ بھی کسی دن کچھ خاص بن جائے۔ اسے اکثر خواب آتے تھے جن میں وہ روشنیوں سے لڑتا، فضا میں اڑتا اور اپنی ہتھیلیوں سے شعاعیں نکالتا تھا، لیکن وہ صرف خواب سمجھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن زین اپنے اسکول کے راستے میں جنگل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ زین نے ہچکچاتے ہوئے آواز کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ ایک چھوٹا ہرن دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ زین نے جیسے ہی ہرن کو کھینچنے کی کوشش کی، اس کی دونوں ہتھیلیوں سے نیلی روشنی نکلی اور دلدل جم کر پتھر جیسی ہو گئی۔ ہرن آرام سے نکل آیا۔ زین حیرت سے خود کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ میرے ہاتھوں سے روشنی، اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چھوا، مگر اب وہ نارمل لگ رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو سیدھا دادا کے پاس گیا۔ دادا خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے الماری کھولی اور ایک پرانی کتاب نکالی جس پر اے محافظن روشنی او لکھا تھا۔ زین وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہو۔ تم معمولی بچہ نہیں ہو، تم روشنی کے محافظوں کی نسل سے ہو۔ تمہاری ماں بھی روشنی کی محافظ تھی۔ زین کو یقین نہ آیا۔ دادا نے کتاب کے صفحات پلٹتے ہوئے بتایا کہ کئی سال پہلے کچھ بچے چانے گئے تھے جنہیں خاص طاقتیں دی گئی تھیں تاکہ وہ دنیا کو اندھیرے کی قوتوں سے بچا سکیں۔ وقت کے ساتھ ان محافظوں کی نسل کم ہوتی گئی، مگر اب ایک بار پھر اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ زین نے جلد ہی محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اسکول میں اس کے ساتھ پڑھنے والی 3 اور بچے، ایمان، علی اور ندا، بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ایمان کو چیزوں کو حرکت دینے کی طاقت ملی تھی، علی کی آواز سے زمین ہلتی تھی اور ندا کے ہاتھوں سے شفا نکلتی تھی۔ جب زین نے ان سے بات کی تو سب نے مل کر اپنے خواب اور عجیب واقعات شیئر کیے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل کی صورت میں ایک شیطانی مخلوق نے نور نگر پر حملہ کیا۔ اس کا نام ظلمت تھا اور اس کا مقصد صرف اندھیرا پھیلانا تھا۔ اس کا سایہ جہاں بھی پڑتا وہاں زندگی ختم ہونے لگتی۔ زین اور اس کے دوستوں نے مل کر ظلمت کا سامنا کیا۔ زین کی روشنی کی شعاع، ایمان کی ذہنی طاقت، علی کی گونجدار چیخیں اور ندا کی شفا بخش توانائی نے ایک ساتھ مل کر ظلمت کو کمزور کر دیا۔ لیکن ظلمت نے زین کو الگ کر لیا اور اسے اس کے خوف دکھانے لگا۔ زین کو لگا کہ وہ ناکام ہو جائے گا، مگر دادا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اندھیرے سے ڈو نہیں، روشنی تمہارے اندر ہے۔ زین نے آنکھیں بند کیں اور اس کے دل سے ایک روشنی پھوٹی، خالص، سفید، طاقتور۔ اس روشنی نے ظلمت کو جلا کر راکھ کر دی۔ نور نگر ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ لوگ حیرت میں تھے کہ یہ سب کیا تھا۔ زین اور اس کے دوست خاموشی سے واپس اسکول چلے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اب وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ صرف عام بچے نہیں رہے تھے، وہ روشنی کے محافظ تھے، چھپے ہوئے ہیرو جن کا مقصد انسانیت کی حفاظت تھا۔ لیکن اب وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ صرف عام بچے نہیں رہے تھے، وہ روشنی کے محافظ تھے، چھپے ہوئے ہیرو جن کا مقصد انسانیت کی حفاظت تھا۔ زین نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور دل میں کہا، میں تنہا نہیں ہوں، میں روشنی ہوں۔